نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم اس سلسلے میں جس میں ہم قرآن مجید کے ان مقامات کا مطالعہ کر رہے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی مطلوب صفات بیان کی گئی ہیں، اس میں ایک اور اہم مقام کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ مقام ہے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12۔ ایک ہی آیت ہے، لیکن اس کی اس پہلو سے بڑی اہمیت ہے کہ اس صورت میں یعنی سورہ ممتحنہ میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ آ رہے ہیں ان کے لیے صرف ایمان اور صرف ہجرت کافی نہیں۔ یعنی اس صورت کا پس منظر کیا ہے کہ جس وقت مسلمانوں کے درمیان اور مشرکین مکہ کے درمیان صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہو چکا، اب مسلمانوں کو مشرکین مکہ نے جو عرب کے سردار تھے، ائمۃ الکفر تھے، انہوں نے برابر کی ایک طاقت مان لیا ہے۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو وہ تسلیم ہی نہیں کرتے تھے۔ جیسے کہ آج کل کے دور میں ریاستیں جب دوسری ریاستوں کو تسلیم نہیں کرتی تو وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں کوئی اہمیت نہیں دے رہی، ان کی کوئی سفارتی اہمیت نہیں ہے، لوگ پھر آتے جاتے نہیں ہیں۔ جیسے پاکستان مثال کے طور پر اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا تو نہ کوئی اسرائیل کا باشندہ پاکستان آ سکتا ہے، نہ پاکستان کا باشندہ اسرائیل جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بہت ہلکا معاملہ ہے، وہاں تو اس سے بھی زیادہ شدید معاملہ تھا، اور مسلمانوں کو کسی طور سے بھی یہ جو مشرکین تھے برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن جب صلح حدیبیہ ہوا اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فتح مبین کہا تو اس پہلو سے کہا کہ ایک طرف مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو برابر کی حیثیت میں ایک طاقت تصور کر لیا، دوسری طرف امن حاصل ہو گیا۔ تو ان دونوں چیزوں کا فائدہ یہ ہوا کہ امن ہو گیا اور مسلمانوں کی حیثیت برابر کی ہو گئی، تو وہ جو پرسیکیوشن کا ایک ماحول تھا کہ بھئی آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو آپ مارے جائیں گے، وہ صورتحال اب ختم ہونے لگی۔ اب یہ آزادی ہو گئی، خاص طور پر جو تھرڈ پارٹی قبائل تھے، یعنی قریش اور مدینے کے مسلمانوں کے علاوہ بھی تو عرب کے اندر بہت لوگ تھے نا، بہت زیادہ لوگ تھے، لاکھوں لوگ تھے۔ ان کے لیے دروازہ کھل گیا کہ وہ قریش کی دشمنی لیے بغیر مدینہ میں آ سکتے ہیں، مسلمانوں سے معاہدات کر سکتے ہیں، ایمان لا سکتے ہیں۔ اور اس دور تک چونکہ ہجرت کرنا لازمی تھا، یعنی اس دور تک قانون یہ تھا کہ ایمان آپ لائے ہیں تو آپ کو پھر ہجرت کرنی ہوگی، تو اب لوگ آنے بھی لگے۔ اچھا، بعد میں اگرچہ ہجرت کا حکم منسوخ بھی ہو گیا، لیکن بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آنا تو چاہتے تھے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حیثیت تھی، آپ کا مقام تھا، آپ کا مرتبہ تھا، ہر لوگ آتے تھے۔ اچھا، آ کے چلے بھی جائیں تو بہرحال اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بیعت کرتے تھے لوگ۔ تو یہ ساری وجوہات تھیں، یہ ساری پس منظر تھی کہ لوگ آتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اب آ رہے ہیں، ایمان لا کے آ رہے ہیں، ہجرت کر کے آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر توجہ دلائی ہے، اور یہ توجہ دلائی ہے کہ یہ جو تم ایمان لا کر آ رہے ہو تو تمہارا صرف ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ تمہیں کچھ تقاضے نبھانے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے نا کہ پرسیکیوشن کے دور میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، مشکل حالات میں جو لوگ ایمان لاتے ہیں، تو پھر وہ تو ہر چیز کو کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو ہوگا وہ کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ایک یہ کہ تعلقات اب برابر کے ہو گئے، امن قائم ہو گیا، تو اب لوگوں کے مفادات بھی آ گئے۔ کسی کا عشق محبت کا معاملہ تھا، کوئی شخص کسی خاتون کے پیچھے آ گیا یا کوئی خاتون کسی شخص کے پیچھے آ گئی، لوگ رشتہ داریوں کی وجہ سے آنے لگے۔ اچھا، نئی جگہ تھی، سیر کا شوق، تفریح کا شوق بھی ممکن تھا ہو جائے۔ اچھا، پھر صورتحال چونکہ اب مسلمانوں کے حق میں ہونے لگی تھی تو کچھ معاشی مفادات بھی وابستہ ہونے لگے، تو ان ساری وجوہات کی بنا پر لوگ آنے لگے۔ اور یہ گویا کہ وہی صورتحال ہے جو آج کل میری اور آپ کی صورتحال ہے کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں ہی پیدا ہوتے ہیں، اور مسلمان بن کے رہنا ہی ہمارے مفاد کے مطابق ہوتا ہے، یعنی ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں تو اسی میں فائدہ ہوتا ہے کہ مسلمان ہی رہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ نہیں، اس طرح کا ایمان کافی نہیں ہے، بلکہ اب تم میرے رسول کے پاس آ رہے ہو جس کے ہاتھ پہ جب تم بیعت کرو گے تو پھر تمہیں کچھ تقاضے جو ہیں وہ نبھانے ہوں گے، اور یہ
آیات جو یہاں پہ آپ کے سامنے آئیں گی، یہ جو آیت ہے جو ہم پڑھیں گے، یہ خاص طور پر خواتین کے حوالے سے، اور اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ یہ کہ جو مشرکین نے شرط لگائی تھی وہ یہ لگائی تھی کہ ہمارے ہاں کا آدمی تمہارے پاس نہیں آ سکتا، آئے گا تو تمہیں واپس کرنا ہوگا۔ تو اس میں جو آدمی والی شرط تھی تو مسلمانوں نے کہا ٹھیک ہے، آدمی والی بات تو مان لی، عورتوں والی بات نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ایک ہوتی ہے ادبی زبان، ادبی زبان میں تو آدمی عورت سب شامل ہوتے ہیں، ادبی زبان میں تو آپ مذکر کا صیغہ بول کے سب کو لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ قانونی زبان مختلف ہوتی ہے، قانونی زبان میں تو تصریحات ہونی چاہیے، یہ قانونی زبان کا فرق ہوتا ہے۔ قانونی زبان میں قرآن جب زنا کی سزا بیان کرتا ہے یا چوری کی سزا بیان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ مرد عورت جو بھی اس کو ہاتھ کاٹتا ہے، تو لیگل لینگویج مختلف ہوتی ہے۔ تو مسلمانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، خواتین آنے لگی، تو انہی کے پس منظر میں اصل میں یہ آیت ہے جو یہاں پر موجود ہے۔ اس پس منظر کو آپ نے سمجھ لیا تو اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اے نبی جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں، اور کس لیے آئیں؟ بیعت کرنے کے لیے آئیں، تمہاری بیعت کرنے کے لیے آئیں، اور کس بات پہ بیعت کریں؟ اللہ یشرکن باللہ شیئا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بیعت کا حصہ ہے، اب یہ کیا مطالبات ہے، بیعت کرنے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان باتوں پہ بیعت ہوگی۔ تو یہ پہلا مطالبہ کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ شرک کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، ہم نے بار بار اسے پڑھا ہے، بیشتر مقامات قرآن مجید کے جو ہم نے پڑھے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ وہاں آغاز جب ہوتا ہے تو اسی سے ہوتا ہے، شرک سے، اور اس کی وجہ یہ کہ دین کا بنیادی مطالبہ ہے، اللہ تعالیٰ کی ہستی، اس کی توحید دین کا بنیادی اور مرکزی خیال ہے۔ تو ہم نے کم و بیش سارے نہیں تو بہت سے جو اس کے پہلو ہیں شرک کے وہ ہم نے پڑھ لیے ہیں۔ ایک اہم پہلو یا دو چار اہم پہلو رہ گئے ہیں، اور یہ غالباً آخری مقام ہے جہاں پر یہ عقیدہ زیر بحث آ رہا ہے، اب کم ہی مقام بچے ہیں، دو تین جنہیں ہمیں پڑھنا ہے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ وہ پہلو جو اب رہ گئے ہیں وہ یہاں بیان کر دوں۔ دیکھیے ایک پہلو یہ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم نے بھلا اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لینا، شرک ہی ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کے اعتبار سے شرک ہے۔ یہ قانونی شرک نہیں ہے، قانونی طور پر اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کوئی شخص اپنے آپ کو سجدہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات کا بت بنا کر کوئی نہیں پوچھتا، لیکن کیا عملی طور پہ ہم یہ نہیں کرتے؟ جب انسان کی خواہش صحیح و غلط کا فیصلہ کرنے لگے، حق و باطل کا فیصلہ کرنے لگے، صحیح اور غیر صحیح کا فیصلہ کرنے لگے، تو پھر انسان گویا کہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کی پوجا کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز کا جائزہ لینا چاہیے بحیثیت مسلمان، کہ ہم تو بہت زیادہ کہتے ہیں نا، خاص طور پہ جو لوگ کچھ اس طرح اصلاح یافتہ ہو جاتے ہیں میری آپ کی طرح، کہ نہیں جی ہم تو قبروں پہ بھی نہیں آتے، اور ہم تو جی اللہ کا شکر ہے کہ غیر اللہ کو پکارتے بھی نہیں ہیں۔ تو بھائی اپنی پرستش تو ہم میں سے ہر شخص کسی نہ کسی پہلو سے کر رہا ہوتا ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے، اور اس کا معیار کیا ہے؟ قرآن نے اس کو کھول دیا ہے، خواہش نفس کو معبود بنا لیا، یعنی جو خواہش کہہ رہی ہے اس کو مانا، جو اللہ کا حکم تھا اس کو نہیں مانا۔ تو یہ کوئی قانونی مسئلہ نہیں بنے گا، اس کے اوپر شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، لیکن باعتبار حقیقت یہ شرک ہے۔ اور پھر آدمی جو کام کرتا ہے وہ بڑے غلط کام ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید بیان کرتا ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، سورہ توبہ میں، کہ ان لوگوں نے اپنے علماء کو اور اپنے درویشوں کو اللہ کو چھوڑ کر معبود بنا رکھا ہے، اللہ کو چھوڑ کر رب بنا رکھا ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے؟ علماء اور درویشوں کو اپنا معبود بنانا، فقیہ اور راہبوں کو اپنا معبود بنانا، یہ کیا چیز ہے؟ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ دیکھیے دین میں کسی چیز کو حلال کرنا، حرام کرنا، صحیح قرار دینا، غلط قرار دینا، یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے۔ یہ حق جب انسانوں کے لیے مان لیا جاتا ہے پھر گویا کہ ہم نے ان کو معبود بنا دیا،
یعنی گویا کہ ہم نے ان کو معبود بنا دی. اس بات سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کسی عالم پر ٹرسٹ کر کر اس کی بات پر عمل کرتا ہے. جب وہ یہ کرتا ہے تو وہ عالم سے دلیل پوچھ لیتا ہے. اسے پوچھنی چاہیے کہ بھئی یہ اللہ تعالیٰ نے کہاں کہی ہے یہ بات جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ دین کا حکم ہے. تو وہ بتا دیں گے. ہر شخص عالم تو نہیں ہو سکتا, لیکن عالم بتا دے گا اس عامی کو کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی روشنی میں آپ یہ رائے دے رہا ہوں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن اس کو ماخذ مان لینا, وہ جو کہے گا ہم نے مان لینا ہے, اس کی بات صحیح ہوگی. اور کوئی دوسرا شخص آ کے قرآن کی دلیل دے رہا ہے اور ہم کہیں گے نہیں جی ہم نے تو سننا ہی نہیں ہے, ہم نے تو یہاں سے بات سن لی سے سن لی, تو پھر یہ بھی ایک خطرناک صورت ہے. قرآن نے اس کو بھی شرک کے قائم مقام قرار دیا. تو اس پر بھی ہمیں متنبہ رہنا چاہیے. پھر ایک اور جو چیز بیان ہوتی ہے, قرآن مجید میں بھی بیان ہوتی ہے, حدیث میں بھی بکثرت آتی ہے, کہ جو توہمات ہوتے ہیں, یعنی مختلف قسم کے توہمات. روایت میں آتا ہے نا کہ ایک دفعہ غالباً صلح حدیبیہ کا یہ موقع تھا, بارش ہوئی فجر کے بعد, یہ رات کو بارش ہوئی, تو حضور نے فجر کے بعد کہا کہ اس بارش سے بہت سے لوگ کافر ہو گئے, بہت سے لوگ مسلمان, اور کافر وہ لوگ ہوئے جنہوں نے کہا کہ فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی. تو علم نجوم کے بارے میں بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص اس کو ماخذ بنائے. تو یہ توہمات جو ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بھی بہت ہے. بلی جو ہے وہ کالی بلی راستہ کاٹ لے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوگ جو ہے پھر آگے نہیں بڑھتے. اسی طریقے سے بہت سی چیزوں میں ہم کہتے ہیں کہ یہ نحوست ہے. تو یہ جو توہمات ہیں یہ بھی اصل میں شرک ہی کی نوعیت کی چیزیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے نفع و ضرر کا مالک اللہ کو چھوڑ کے پھر ان لوگوں کو ان چیزوں کو تسلیم کر لیا. ایک تو نفع ضرر ہوتا ہے مادی طور پر بھی نظر آ رہا ہے, واضح ہے, ثابت شدہ ہے کہ اگر گدلا پانی پئیں گے, بدبودار پانی پئیں گے تو بیمار ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا, تو ضرر وہاں سے ہو گیا. ایک چیز صرف توہم پہ مبنی ہے. توہم پہ مبنی چیزوں کو نفع و ضرر کا مالک سمجھ لینا یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں شرک کے برابر ہی سمجھا جاتا ہے. اور پھر اس میں لوگ طرح طرح کی رسمیں ایجاد کر لیتے ہیں, کیونکہ جب اس طرح کے اوہام و خرافات پیدا ہوتے ہیں تو پھر اس طرح کی بلاؤں کو دفع کرنے کے لیے بھی ایک شریعت وجود میں آتی ہے. پھر مختلف قسم کے اعمال کیے جاتے ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہیں جن کو اختیار کرتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ پھر ایک مستقل شریعت پیدا ہو جاتی ہے, تو بات پھر آگے بڑھتی ہے. تو مشرکین کے بہت سے اوہام تھے جو قرآن مجید نے سورہ انعام کے اندر بیان کیے. کبھی ہم پڑھیں گے سورہ انعام تو میں بیان کر دوں گا. تو یہ اوہام جو تھے خواتین میں بہت زیادہ تھے, اور خواتین میں ہوتے بھی ہیں. تو یہی وہ چیز ہے جس کو یہاں پر توجہ دلائی گئی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھئی یہ جو رویہ ہے یہ سب کا سب جو ہے وہ تمہیں چھوڑنا ہوگا. شرک میں یہ سب چیزیں شامل ہیں, شرک میں یہ سب چیزیں بھی شامل ہیں. یہ شرک کی اطلاقی پہلو ہیں. تو مجھے آپ کو بھی اپنا جائزہ اس پہلو سے لینا چاہیے. اگلا مطالبہ کیا ہے؟ ولا یسرقنا. اگلا مطالبہ کیا ہے؟ ولا یسرقنا, یعنی وہ چوری نہیں کریں گے. یعنی آپ دیکھیے کہ ہر جگہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے حقوق کے بعد بندوں کے حق کا ذکر کرتا ہے. نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کرتا ہے, اللہ کی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کرتا ہے. تو یہاں اب منکرات زیر بحث ہیں, تو سب سے بڑا منکر شرک ہے. اس کے بعد جو سب سے بڑی برائی ہو سکتی ہے بندوں کے حوالے سے, ان میں سے ایک برائی, یعنی 3 برائیاں ہوتی ہیں نا, جان مال آبرو کو نقصان پہنچانا. تو اس میں سے مال کو اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ کہ کسی کو مالی نقصان نہ پہنچاؤ. کس شکل میں؟ چوری نہیں کریں گے. چوری کیا ہوتی ہے؟ دیکھیے چوری اصل میں ہمارے ذہن میں یہ آتا ہے کہ چوری کا مطلب تو یہی ہے کہ کوئی باقاعدہ قسم کا ڈاکہ ڈالا جائے, کوئی شخص رات کے اندھیرے میں کودے اور اس کے بعد گھر کا سارا سامان سمیٹ کے لے جائے اور پھر پولیس کے اندر رپورٹ درج ہو. نہیں, چوری اصل میں ایک عام عادت ہے. چھوٹی موٹی سطح کے اوپر یہ دفتروں کے اندر, یہ گھروں کے اندر بہت عام ہے. یعنی شاید میرا آپ کا تعلق جس طبقے سے معاشرے کے, ہمارے ہاں ہمارے گھروں میں شاید اس طرح مسئلہ نہ ہو, اس لیے مڈل کلاس لوگوں کو یہ بات محسوس نہیں ہوتی. لیکن جو سوسائٹی کی اکثریت ہے, لوور کلاس, اس میں اکثر یہ مسئلہ پایا جاتا ہے. اور آپ کے علم میں ہوگا کہ بالعموم گھروں میں جو لوگ کام کرنے آتے ہیں, ملازم ہیں, خانسامہ ہیں, ماسیاں ہیں, لوگ ہمیشہ تشویش میں رہتے ہیں ان کے متعلق. اور اکثر اس طرح کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں کہ وہ چوریاں کر لیتے ہیں. ان کی تربیت میں یہ چیزیں شامل نہیں ہوتی. اور پھر ظاہر ہے کہ
یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بچپن سے سکھانے والی ہیں. اسی سے میں ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے ہاں یہ جو مذہب کی بات ہے یہ عام طور پر مڈل کلاس طبقے تک محدود رہتی ہے، اور جو آپ کا لوور کلاس ہے اور اپر کلاس ہے اس تک دین کی اصل تعلیم نہیں پہنچ پاتی. دین نے اس کا کیا انتظام کیا ہے کہ جمعے میں اور عیدین میں پورے معاشرے کو بلایا ہے، سب کو بلایا ہے، مردوں کو عورتوں کو سب کو بلایا ہے، لازمی ہے، اور وہاں پر اس کو موضوع بنانا چاہیے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں جمعہ اور عیدین کے موضوعات کیا ہوتے ہیں. اول تو سب جاتے نہیں ہیں، خواتین کو تو ہم نے ویسے ہی فارغ کر رکھا ہے. جو مرد جاتے بھی ہیں اور اس میں بہت سے لوور کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، یعنی وہ نمازوں کا اتنا اہتمام نہ کریں، جمعہ پڑھنے تو چلے جاتے ہیں، اور عید میں تو سبھی 100% لوگ موجود ہوتے ہیں. تو وہاں پہ موضوعات ہی کچھ اور ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے موضوعات کیا ہوتے ہیں، مجھے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر ہم وہاں مسئلہ بنا لیں اور لوگوں کی تربیت کرنا شروع کر دیں تو ڈرامیٹک چینج آئے گا معاشرے کے اندر. لیکن ہم نہیں بناتے. جب نہیں بناتے تو دیکھیے پھر ہوتا کیا ہے کہ معاشرہ عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. چوری کرتی کیا ہے؟ عدم تحفظ کا شکار کر دیتی ہے. یعنی ایک شخص نے محنت سے مال کمایا ہے. مال کمانا کوئی آسان تو نہیں ہوتا. آدمی جان مارتا ہے، جان کھپاتا ہے، وقت لگاتا ہے، توانائیاں انسان اپنی بالکل نچوڑ کر رکھ دیتا ہے، پھر کہیں جا کے اس کے پاس پیسے آتے ہیں. وہ پیسے بھی اکثر لوگوں کے لیے تو ضروریات پوری کرنے کی چیز ہوتے ہیں، عیاشی کی چیز تو نہیں ہوتے. کسی نے اپنی بیٹی کے لیے جہیز جمع کیا ہوتا ہے، کسی نے اپنی بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ پیسے رکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد کوئی شخص وہ نکال کے لے جائے، کیا گزرے گی اس کے دل کے اوپر؟ تو کیسی اذیت، کیسی تکلیف ہوگی اسے. پھر یہ دیکھیے کہ یہ جو جرم ہے، چھوٹا موٹا سا جرم لگتا ہے چوری، وہ بہت بڑے بڑے جرائم کا پیش خیمہ ہوتا ہے. جتنے بھی بڑے کرمنلز آپ دیکھ لیجیے وہ اصل میں چھوٹی موٹی چوری چکاری سے اپنے کیریئر کا آغاز کرتے ہیں. یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جرائم کا، یہ نقطہ آغاز ہوتا ہے. اس کے بعد انسان جو ہے ڈاکہ زنی، پھر اس کے بعد انسان قتل و غارت گری، پھر انسان جو ہے زنا بالجبر اور ریپ، ان جیسے بدترین جرائم کا مرتکب بھی ہوتا چلا جاتا ہے. تو دین نے یہ سمجھایا ہے، ماؤں کو سمجھایا ہے، خواتین ہیں ماؤں کو سمجھایا ہے کہ تم بھی نہ کرو اور اپنی تربیت کا حصہ بناؤ کہ بچے بھی نہ کریں. پھر یہ بھی سمجھ لیجیے کہ چوری صرف مالی چوری نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے پہلوؤں سے ہوتی ہے. یعنی ہم تو جس چیز کا تجربہ ہے وہی بتا سکتے ہیں معاشرے میں کہ یہ جو کتابیں جیسے ہماری یہاں شائع ہوتی ہیں، اس کے جعلی ایڈیشن لوگ اطمینان کے ساتھ چھاپتے چلے جاتے ہیں. بلکہ اس پہ ایک بڑا دلچسپ واقعہ ہے. یعنی لوگوں کی حساسیت کا کیا عالم ہے، میں آپ کو صرف توجہ دلانے کے لیے بیان کر رہا ہوں. ایک بڑے عالم دین کے، جن کا میں مدعا بھی ہوں، ان کے رشتہ دار، ان کی اولاد و احفاد میں سے کوئی صاحب میرے پاس تشریف لایا، اور میں لوگوں سے بالعموم نہیں ملتا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اتنے بڑے پس منظر کے تھے. میں خاص طور پر ملنے کے لیے گیا، انہیں ساتھ لیا، ڈنر پہ انہیں میں لے کے گیا. ہندوستان سے ان کا تعلق تھا. انہوں نے یہ کہا کہ جی وہ باتوں باتوں میں کہ آپ کی کتاب، پہلے بھی مجھ سے رابطے میں تھے، میری کتابیں انہوں نے پہلے بھی شائع کی تھیں، کہنے کہ آپ جی میں چاہتا ہوں مجھے اجازت دے دیں. اس پہ انہوں نے ایک بڑا دلچسپ جملہ کہا کہ آپ اجازت دے دیں تو اچھی بات ہے، اجازت نہیں دیں گے تو کتاب تو میں شائع کروں گا، اور پہلے ہی کر چکا ہوں. دے دیں تو ذرا دل مطمئن ہو جائے گا. یعنی انہوں نے کہا آپ اجازت دیں نہ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، دے دیں اجازت تو اچھی بات ہے، اور نہیں دیں گے تو میں شائع کر دوں گا. تو یہ کیا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ یعنی کوئی معمولی سا احساس نہیں، اور یہ مذہب ہی نہیں. یعنی میں اب اگر تفصیل بتانا شروع کر دوں آپ لوگ کانوں کو ہاتھ پکڑ لیں گے کیا پس منظر تھا. تو یہ ہماری حساسیت کا عالم ہے کہ ہم جو ہے بالکل معاملے کو کہاں پہ رکھتے ہیں. جیسے چوری کی میں نے ڈیفینیشن کی کہ ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ایک شخص باقاعدہ رات کو آئے گا، کودے گا، گھر سمیٹے گا، تب چوری ہوگی. نہیں، اخلاقی جرم تو بہت چھوٹی موٹی ہیرا پھیری پہ بھی ہو جاتا ہے. 10 روپے بھی اٹھا لیے اس کے اوپر بھی چوری ہو گئی. اللہ کے یہاں تو اس کے اوپر بھی پکڑ ہو گئی. ہاتھ کاٹنے کی جو سزا ہے وہ تو انتہائی سزا ہے. لیکن جو جرم ہے، جو اخلاقی جرم ہے، اصل میں تو اخلاقی جرم ہے، یہ تو کسی کے مال کے اوپر تعدی ہے، یہ تو بہت چھوٹی چیز کے اوپر بھی ہو جائے گا. تو ظاہر ہے کہ باقی معاملات میں بھی ہو جائے گا. تو یہ چیز اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اچھا، اگلا حکم ولا یزنینا، زنا نہیں کریں گے. دیکھیے زنا ہم اس پہ پہلے بھی کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، لیکن اس دفعہ یہ خواتین کے حوالے سے آ رہا ہے. تو میں اس پس منظر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے زنا کا ایک فریق ہمیشہ خواتین بھی ہوتی ہیں، خاص طور پر زنا بالرضا میں تو وہ برابر کی شریک ہوتی ہیں. تو اس پہلو سے بھی خواتین کی تربیت کی بڑی ضرورت ہے، اور اس پہلو سے بھی
کہ دیکھیے ایک ہوتی ہے زنا اور ایک ہوتی ہے بدکاری کا پیشہ. اس میں خواتین جو ہے یعنی فریقین میں سے ایک فریق نہیں ہوتی، دو افراد میں سے ایک فرد نہیں ہوتی. وہ تو اصل میں ایک مستقل معاملہ ہوتا ہے جو ہو سکتا ہے 20 لوگوں کو اور گناہ گار کر رہا ہوں. تو یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. اچھا اتنا ایکسٹریم معاملہ نہ بھی ہو تب بھی اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کو جس طرح سے بنایا ہے تو خواتین کے اندر ایک غیر معمولی صنفی کشش ہوتی ہے مردوں کے لیے، اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھ لیجیے کہ عریانی مردوں کی ہے، عورتوں کی دونوں ہی بری سمجھی جاتی ہے. لیکن مردوں کی نیم عریانی اصل میں کبھی بھی مسئلہ نہیں رہی معاشروں کے اندر. مردوں کی نیم عریاں ہونا، مرد کبڈی کھیلتے ہیں، مرد ابھی بھی ریسلنگ کھیلتے ہیں، وہ اس طرح کے سارے سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، سارے معاملات ہمیشہ سے کرتے آئے، کچھ بھی نہیں ہوتا اس سے. لیکن دنیا بھر میں فلموں کو چلانے کے لیے، پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے خواتین کو لایا بھی جاتا ہے، انہیں نیم عریاں بھی کیا جاتا ہے. تو وہ بالواسطہ طور پہ اصل میں اس کا ذریعہ بن رہی ہوتی ہے. یہ پہلو بھی، اور اسی وجہ سے آپ دیکھیے قرآن مجید نے جب احکام دیے ہیں، سد ذریعہ کی نوعیت کے احکام دیے ہیں. ایک تو زنا سے منع کیا ہے، ایک زنا سے روکنے کے لیے لوگوں کو سد ذریعہ کے جو احکام دیے ہیں، تو اس میں دو حکم تو دونوں کو دیں، مرد و عورت دونوں کو. نظروں کو کی حفاظت کرو اور اپنے عریانی اپنی شرم کی جگہ چھپا کے رکھو. تو عریانی والی بات تو دونوں سے کہی ہے، دور رہو. خواتین کو دو اضافی چیزیں کہی ہیں. ایک یہ ہے کہ اپنا سینہ اس کو بھی ڈھانک کے رکھو، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنی جو زینت ہے اس کو چھپا کے رکھو. الا ما ظہر منہا، سوائے اس کے کہ جو ظاہر ہو رہی ہو، مطلب کہ جو چہرہ ہے، چہرہ اگر کھلا ہوا ہے اور چہرے کے اوپر کوئی زینت ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ ظاہر ہو سکتی ہے. لیکن ادروائز جو باقی جسم ہے پورا وہ کورڈ ہونا چاہیے، اس کی ساری زینتیں چھپی ہوئی ہونی چاہیے، نمائش نہ ہو، کوئی زبائش نہ ہو. اس لیے کہ خواتین میں اٹریکشن اس سے پیدا ہوتی ہے، اور جسمانی طور پر ان کا سینہ خود چونکہ باعث اٹریکشن ہے، تو اس کو کہا ہے کہ اہتمام کے ساتھ اسے ڈھانک کے رکھو. تو یہ اضافی احکام بھی دیے خواتین کو. اس کی مطلب یہ ہے کہ ان کی ذمہ داری زیادہ ہے اس معاملے میں، ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، ان کے اندر حیا بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ توجہ ہمیشہ دلائی ہے. تو یہاں پر بھی اس وجہ سے خاص طور پر اس کا ذکر کیا ہے، ان سارے پہلوؤں کی وجہ سے. زنا کے یہ خاص پہلو تھے جو ابھی تک زیر بحث نہیں آئے تھے، میں نے کہا یہاں پر ان کو بھی زیر بحث لیا ہے. اگلی جو چیز ہے ولا یقتلن اولادہن، یہ کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. ٹھیک، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے. اس پہ بھی ہم بار بار بات کر چکے ہیں. 3 اسباب غالباً ہم نے پڑھے تھے. ایک آر ہے، بے غیرتی کی علامت ہے، بیٹی ہو گئی گھر کے اندر، کسی کو دینا پڑے گا، کوئی اس کے ساتھ تعلق قائم کرے گا، سر جھکے گا ہمارا، ہماری گردن جھک جائے گی. یہ ایک تصور، غیرت کا تصور. تو باعث آر، باعث شرم، اور لوگ چھپتے پھرتے تھے، منہ چھپاتے پھرتے تھے کہ بیٹی ہو گئی. قرآن نے نقشہ کھینچا، غالباً سورہ نحل کے اندر نقشہ کھینچا کہ اس کو زمین میں گاڑ دوں، اس کو مٹی میں دبا دوں، کیا کروں. اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا تھا جب اسے خوشخبری سنائی جاتی تھی. پھر مفلسی، اس سے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. اپنی اولاد کو اس اندیشے سے قتل نہ کرو کہ انہیں کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے، مفلسی کے اندیشے سے. تو قرآن یہ کہتا ہے ہم تمہیں بھی کھلاتے ہیں، ان کو بھی کھلائیں گے. بیٹیاں چونکہ کمانے والی بھی نہیں ہوتی تھیں، تحفظ بھی نہیں دیتی تھیں، تو ویسے بھی بیکار ہی تھیں، خاص طور پر عرب کی اس معاشرت کے اندر. اور آج بھی تک بھی یہی صورتحال، کوئی بہت زیادہ نہیں بدلی. تو لوگ اسے ننگ سمجھتے تھے، باعث ننگ سمجھتے تھے، اور بوجھ بھی سمجھتے تھے. مفلسی کی وجہ سے وہ بوجھ بھی تھی، اور بہت سے توہمات بھی تھے. تو قرآن مجید نے ان تینوں پہلوؤں سے مختلف مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں سمجھایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ بیٹیاں تو جو ہوتی ہیں وہ جنت میں داخلے کا سبب ہے. 2 بیٹیوں، 3 بیٹیوں کے اوپر ہی خوشخبری دی گئی ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اس نے اپنے لیے جنت کا سامان کر لیا. 2 بیٹیوں کے بارے میں بھی یہی خوشخبری ہے. تو یہ قرآن مجید نے اس کو واضح کیا، اور یہ بھی بتایا کہ دیکھو انسان کا قتل، ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، قرآن نے جو نقشہ کھینچا ہے کہ جب زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا تو یہ کس جرم میں قتل کیا گیا. یعنی اللہ تعالیٰ کا غضب کا اظہار ہے کہ جس نے، اس بچی سے پوچھا جائے گا، اس کو بھی اٹھایا جائے گا، چھوٹی سی بچی کو، کہ تجھے کس وجہ سے مارا گیا تھا، کوئی وجہ ہی نہیں تھی. تو آپ سمجھیے اللہ کے غضب کا عالم یہ ہوگا، اور جس شخص نے گاڑا ہوگا، مارا ہوگا، زندہ دبایا ہوگا، اس کا کیا حشر ہوگا. تو نوٹ کر لیے یہاں پر قابل توجہ بات کہ دل یہ کہتا ہے نا، ذہن یہ کہتا ہے کہ ماں شاید رو رہی ہوگی اس موقع کے اوپر
یہ آیت ہی بتا رہی ہے کہ مائیں شریک ہوتی تھی. ولا یقتلن اولادہن، مائیں بھی شریک تھی، مائیں بھی شریک تھی. یعنی مجموعی تصور سوسائٹی کا یہی تھا. اس لیے قرآن مجید نے خواتین کو روکا. مائیں اگر اڑ جاتی تو یہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی. یہ قرآن مجید نے خاص طور پر اس کو پوائنٹ آؤٹ کیا. اگلی بات، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن. اگلی چیز کیا ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان کوئی بہتان نہیں تراشیں گے. یہ کیا چیز ہے؟ بہتان تو سب سمجھتے ہیں، جھوٹ، افترا، کذب، کسی کے اوپر الزام لگانا. بین ایدیہن وارجلہن، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان، یہ بڑی خوبصورت ادبی تعبیر ہے، کنایا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ چونکہ جنسی اعضاء ہاتھ اور پاؤں کے بیچ میں ہوتے ہیں تو جنسی معاملات میں کوئی بہتان نہیں لگائیں گے. یہ تعبیر اختیار کرنے کی وجوہات ہیں. دیکھیے، ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ بڑا شائستہ طریقہ ہے. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ عمومی طور پہ خطاب کر رہے ہیں، مرد بھی موجود ہیں، خواتین بھی ہیں، یا براہ راست کوئی مخاطب ہی نہیں، جیسے قرآن مجید ہے عمومی طور پہ پڑھا جاتا ہے، تو کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے گفتگو نہیں ہو رہی. اس میں تو بعض اوقات آپ بہت بات کھلے ہوئے انداز میں کہہ دیتے ہیں تو کوئی محسوس نہیں کرتا. یہ موقع کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خواتین آ رہی ہیں، عورتیں آ رہی ہیں، آپ کے پاس بیعت کرنے آ رہی ہیں. وہ 1 to 1 بھی بیٹھیں گے، وہ ہو سکتا ہے گروپ کی شکل میں بھی آئیں، اور وہ مخاطب ہوں گے براہ راست. حضور ان سے گفتگو کر رہے ہوں گے. اب حضور گفتگو کر رہے ہیں تو حضور کی یہ شان، آپ کا جو مقام ہے، اور کسی بھی شخص کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خواتین سے جب بات کریں تو اس طرح کی چیزوں کو بالکل کھل کے بات کرنا شروع کر دیں. بات بیان بھی کرنی ہے تو یہ کنایہ اختیار کیا گیا. ایک بات کہہ دی گئی، بین ایدیہن وارجلہن، ہاتھ پاؤں کے درمیان جو ہے کیا ہے؟ جنسی اعضاء ہیں، ان کے بارے میں کوئی اس طرح نہیں کھڑیں گے. اس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ اشارہ زنا کی طرف ہے. جھوٹا زنا کا الزام کسی پہ نہیں لگائیں گے. سادہ ترین مطلب تھا، لیکن اس کا ایک دوسرا فائدہ بھی ہے، یعنی ادبی پہلو سے بھی یہ خوبصورت کلام ہے. معنوی طور پہ بھی اس میں بڑی خوبصورتی ہے کہ الزام دیکھیے صرف زنا کا ہی نہیں ہوتا، اس سے ذرا کمتر چیزوں کا بھی ہوتا ہے. اب وہ کمتر چیزیں کیا ہوتی ہیں وہ ظاہر ہے کہ بیان کرنے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، لیکن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس سے کمتر چیزیں بھی ہوتی ہیں. مرد و زن کے تعلق کے حوالے سے الزام اس کے حوالے سے بھی لگتے ہیں. تو یہ نہیں ہے کہ آپ زنا کا ہی الزام لگائیں اور باقی اب کھلی چھٹی ہے. نہیں، اب زنا کا الزام لگائیں یا اس سے کمتر چیز کا الزام لگا دیں کسی مرد اور عورت کے اوپر، دونوں کی اخلاقی حیثیت تباہ ہو جائے گی. رشتے ناتے ٹوٹ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، دشمنیاں پیدا ہو جاتی ہیں. پھر کیوں قرآن روک رہا ہے؟ اصل میں کیا ذہنیت ہوتی ہے؟ ذہنیت یہ ہوتی ہے کہ انسان مزے لیتا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ولا تجسسوا، تو ایک تو تجسس کرنا ویسے ہی مزے لینے کی نفسیات ہوتی ہے، اور بالعموم اس کے پیچھے ہوتا یہ ہے کہ کوئی عیب ڈھونڈو، اور اس طرح کی چیزیں چونکہ انسان ہی ہیں، معاشرے ہیں، سب کچھ انسانوں میں ہو بھی جاتا ہے، معاملات ہو بھی جاتے ہیں. دین کی تعلیم تو کیا ہے کہ پردہ پوشی کرو، پردہ ڈالو لوگوں کے اوپر، رسوا مت کرو، ذلیل مت کرو. تم ان کی حیثیت عرفی ختم کر دو گے پھر تو یہ پکے ہو جائیں گے اپنے کام میں، ڈھیٹ ہو جائیں گے. کرنا ہے تو کوئی سمجھاؤ بجھاؤ تنہائی کے اندر، کسی کو ذلیل کیے بغیر، رسوا کیے بغیر معاملے کو ختم کرو، پردہ ڈالو. اللہ نے پردہ ڈالا ہے، تم بھی پردہ ڈالو. ظاہر بات ہے یہ کوئی بیچ چوراہے پہ تو ہمارے معاشرے میں کم سے کم بیچ چوراہے پہ تو نہیں کرتا، چپ کے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ پہنچ گئے وہاں تو ضروری ہے کہ تماشا کھڑا کریں، بدنام کریں، ختم کریں معاملے کو. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، اور خاص طور پر خواتین میں کیا ہوتا ہے کہ وہ مزے لینے کے لیے ایک دوسرے کو، دوسرا تیسرے کو، تیسرا چوتھے کو، وہ بات پھر پھیلتی چلی جاتی. اور ہوتا یہ ہے کہ فرض کر لیں کوئی بات ہوتی بھی ہے تو وہ معاش تولے کا پھر وہ من اور ٹن بن جاتا ہے، اور بارہا تو کوئی بات ہی نہیں ہوتی، کوئی بات ہی نہیں ہوتی. تو قرآن نے اس سے روکا ہے کہ تم جو ہے لوگوں کو اس طرح رسوا مت کرو. پیچھے مال کا ذکر ہوا، جان کا ذکر ہوا، اور یہ آبرو کا ذکر ہو گیا. یہی بنیادی چیزیں ہیں جس کو یہاں قرآن مجید بیان کرتا ہے. اور پھر شریعت میں یہ بھی سمجھ لیجیے کہ ہماری شریعت میں یہ جو قذف ہے، یہ جھوٹا الزام لگانا کسی کو، اس کی 80 کوڑے سزا ہے. یہ سخت جرم ہے، بڑا جرم ہے. اس لیے کہ جس طرح مال کسی کا تلف کرنا بڑا جرم ہے، ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے، اس کے اوپر ایک انتہائی سزا 80 کوڑے کی کسی کی آبرو ختم کرنے کی سزا ہے. اور کسی پاک دامن آدمی کے بارے میں اگر آپ کو اسٹیبلش کرنا ہے تو پھر 4 گواہ لانے ہوں گے.
یعنی قرآن یہ چاہتا ہے کہ کسی پاک دامن آدمی کو نشانہ نہ بنایا جائے. پاک دامن آدمی کے لیے میں بات کروں، پاک دامن آدمی کی، اس کے اوپر اگر یہ الزام لگانا ہے تو پھر آپ کو 4 لوگوں کو پیش کرنا ہوگا گواہ کے طور پر. جو اگلا حکم ہے وہ یہ کہ ولا یاسین کا فی معروف، کہ کسی نیک کام میں تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی. تو دیکھیے، نیک کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں گی تو اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ اللہ کسی برائی کا حکم دے سکتے ہیں؟ نہیں، یہ نہیں کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، یہ نہیں کہہ رہا ہے. یہاں پہ قرآن کا کمال ہوتا ہے، بظاہر بات سمجھنے میں کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے، اصل بات بہت کمال کی ہوتی ہے. دیکھیے، اوپر جو بیان ہوا ہے سارے منکرات بیان ہو رہے تھے، تو اس کے بعد معروفات کی بھی ایک فہرست گنوانی پڑتی. تو قرآن نے کیا کیا کہ جو مسئلے تھے معاشرے کے اندر ان کو نمایاں مسئلوں کو لے کر بیان کر دیا. اس کے بعد کہا کہ جتنی نیکیاں ہیں سب میں جو آپ نے کہا ہے، حضور نے جو بھی کہا ہے اس کو ماننا ہے تمہیں. یعنی گویا کہ جتنے بھی معروفات تھے اس کو ایک لفظ کے اندر معروف کہہ کے بیان کر دیا. پیچھے جو گزرے ہیں سارے وہ کیا ہیں؟ منکر ہیں، برائیاں ہیں. تو یہ بڑا خوبصورت گویا کہ سم اپ کیا قرآن نے، خلاصہ کیا اس کو، بات کو مختصر کیا ہے. دوسرا اس کا پہلو کیا ہے وہ بھی قابل توجہ ہے کہ اس پہ بھی میں نے روشنی ڈالی تھی، ایک مضمون لکھ کے اطیع اللہ و اطیع الرسول. تو میں نے توجہ دلائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تو ماننی، یہ اطیع اللہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جن معاملات کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، جن کا حکم اللہ نے دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ دین میں گفتگو کرتے ہیں، وہ یہ نہیں بتاتے کہ کپڑے کس رنگ کے پہنو اور کھانے میں کیا کھاؤ. تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دیں اس کو ماننا ہے. تو یہاں پہ بھی ایک تو ہوتا ہے نا معروف، ایک ہوتا ہے منکر، ایک بیچ میں ہوتا ہے مباحات. تو منکر بیان ہو گیا، ان سے روکا ہے، معروف کا ذکر آ گیا، بیچ میں رہ گیا مباحات. تو مطلب یہ کہ یہ حکم جو ہے اطاعت کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم، وہ معروفات میں ہے. جو مباحات ہیں، جو مباح ہیں چیزیں، وہ آپ کی اپنی چوائس ہے، آپ جو چاہیں کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں اگر تلقین کرتے بھی ہیں تو وہ نبی کی حیثیت میں تلقین نہیں کرتے. بعض ہمیں واقعات ملتے ہیں جب آپ نے کسی بات کی طرف توجہ دلائی ہے، لوگ پوچھ بھی لیتے تھے یہ آپ کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے. تو یہ یہاں پہ دوسرا پہلو ہے جس کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے بلکہ مباحات کے دائرے میں آپ آزاد ہیں. اس کے بعد جو اب بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ ہو جائے، جب یہ کر لیں تو پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں فَبَايِّعْهُنَّ، بس ان کی بیعت لے لو. اور پھر اگلی چیز کیا ہے وہ بڑی اہم ہے، وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، اور پھر اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو، اللہ سے ان کے لیے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والے، بہت رحم کرنے والے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کب کر سکتے ہیں؟ یعنی وہ تو بیعت کرنے آ گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب بیعت کریں گے، بیعت لیں گے کب، یعنی شرف قبولیت کب بخشیں گے؟ جب ان سب چیزوں کا عزم کریں. یہ ہے وہ جس کی طرف میں نے شروع میں توجہ دلائی تھی کہ دیکھیے میں اور آپ اگر آج مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا ہو گئے تو یہ کافی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بننے کے لیے، کافی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہچانیں گے ہمیں اس طرح. ہمیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ موقع دے ہم وہاں جا کر بیعت کریں باقاعدہ، طریقہ کیا ہے اس کا؟ اس دنیا میں جو کچھ یہاں پہ یہ احکام دیے گئے ہیں یہ عزم کریں کہ یہ نہیں کریں گے، نہیں کریں گے ان میں سے کوئی کام. نہ صرف یہ بلکہ جو مطالبات ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی احکام ہیں یہ عزم کریں کہ آپ کی بات مانیں گے. غلطیاں پھر بھی ہو جائیں گی، میں اس کی بات نہیں کر رہا، غلطیاں پھر بھی ہوں گی. عزم یہی ہونا چاہیے، اصولی فیصلہ یہی ہونا چاہیے، تب کہیں جا کے شرف قبولیت ملے گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اون کریں گے اور پھر قیامت کے دن معافی مانگیں گے ہماری طرف سے. اس کو شفاعت کہتے ہیں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کے بات کب کریں گے ہماری طرف سے؟ کیا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے کی وجہ سے بات کریں گے؟ نہیں. یعنی وہ تو رحمت للعالمین ہے، سب کے لیے کریں گے تو ہم بھی اس میں آ ہی جائیں گے. لیکن ہم مستحق کب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ اجازت کب دیں گے؟ جب ہم اپنے عمل کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوئے ہوں گے. یعنی عزم ہے، ارادہ ہے، کوتاہیاں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، انسان ہیں، تب ہماری معافی، تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معافی تب کام آئے گی، تب اللہ تعالیٰ غفور الرحیم تب ہوں گے. شفاعت یوں نہیں ہے
یک طرفہ معاملہ نہیں ہے کہ کسی نے بھی بات کہہ دی اور اللہ تعالیٰ پابند ہے قبول کرنے کے. یہاں تو کوئی زبان سے الفاظ نہیں نکال سکے گا اس روز. اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے پھر لوگ کلام کریں گے. اس کا پس منظر یہ ہوگا کہ شفاعت میں بھی یہی ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملہ آئے گا سارا. دیکھیں گے اس قابل ہیں یہ لوگ ان کے بارے میں بول سکوں. شفاعت کیا ہے؟ اصل میں شہادت ہے کہ جو میں تعلیم لایا تھا اس کے مطابق دیکھیے فلاں فلاں عمل ان کی میری تعلیم کے مطابق ہے. تو حضور کہیں گے جو میرے مطابق اس کی تو میں گواہی دے رہا ہوں انہوں نے کیا ہے. اب یہ گناہ گار ہیں آپ ہی جانے. میں نے تو گواہی دے دی کہ یہ سارے کام انہوں نے میری مرضی کے مطابق کیے. حضور ہماری نافرمانیوں میں کوئی کلام نہیں کریں گے, ہماری نیکیوں میں گواہی دے دیں گے کہ یہ میری مرضی کے مطابق ہوا ہے, میری تعلیم کے مطابق ہوا ہے. تو یہ بہت بڑی گواہی ہوگی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب گناہوں میں بھی اللہ تعالیٰ پھر درگزر سے ہی کام لیں گے, اس کی پرسش نہیں کریں گے. لیکن یہ نہیں ہوگا کہ میرا آدمی اس کو چھوڑ دیجیے. کوئی بھی ہو, نبی ہو, رسول ہو, یہ کسی کا حق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں فیصلہ, طاقت, اختیار, اقتدار, بادشاہی اسی کی ہے, اور کوئی اجازت کسی کو نہیں ملے گی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر. یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہم دنیا بھر کے گناہ کرنے, نافرمانی کرنے, پلٹ کے نہیں پوچھیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, آپ کی تعلیم کو, اور آپ پابند ہیں کہ ہم چونکہ پیدا ہو گئے ہیں بھئی اللہ تعالیٰ نے کیا, اس میں ہمارا کیا کمال ہے, یہاں پیدا ہوئے اور ہمیں معافی مل جائے گی. یہ بالکل غلط تصور ہے. یہ قرآن نے اس کو واضح کر دیا. حضور کی استغفار کب نصیب ہوگی؟ جب اپنی طرف سے ہم بیعت لے چکے ہیں آپ سے. یعنی اس وقت بیعت کیا ہے؟ حضور کا ہاتھ اصل میں کیا ہے؟ اس وقت قرآن مجید ہے. حضور کا ہاتھ اگر کوئی موجود ہے قرآن مجید ہے, اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہیں کہ جو اس کے اندر ہے یا رسول اللہ وہ کروں گا, جو اس میں ہے اس پہ عمل کریں. یہ عزم اگر ہے, یہ ارادہ ہے, پھر اطمینان رکھیے, قیامت کے دن معاملہ ٹھیک ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام کے اوپر سمجھایا ہے, اور اس پہلو سے بڑا قیمتی مقام ہے کہ اس کے اندر بہت ساری اہم چیزیں زیر بحث آ گئیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.